من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الصلوات قبل اس کے کہ حرم مطہر امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام آپ کے سامنے بیان کروں، ایک جملہ اس علم غدیر کے بارے میں اور دوسرا جملہ اس دن کی مناسبت سے بیان کر کے آپ کے سامنے حرم کا پیغام پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ تمام حاضرین مجلس سے تمام تر توجہات کا طلبگار رہوں گا، ایک بلند سے صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی، رات تقریباً 10 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ اس پروگرام میں شرکت کی جائے، کیونکہ ہماری فلائٹ لیٹ تھی، لیکن اس کو مقدم کیا اور آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہوا یوں کہ پہلے ہم مدینہ گئے، قبر نبی کی زیارت کر کے واپس رات کو لوٹا، نہیں معلوم پہلا دن تھا یا کوئی اور۔ رات کو تقریباً 9-10 بجے قبلہ بزرگوار حضرت علامہ ظہور خان صاحب، ان کی ہمراہی میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، ایک ہی کمرے میں تھے، ان کے پاس رات میں بیٹھے تھے، موبائل کے میسج دیکھے، حرم کی طرف سے میسج آیا ہوا تھا کہ ہم دنیا بھر میں 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے علم غدیر کو نصب کرنے والے ہیں۔ یا آپ کے ادارے کے بارے میں سنا تو ایک علم ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اسے پاکستان میں نصب کیا جائے۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ فرد عظیم کے جس کی وجہ سے یہ آج علم مبارک آپ تک پہنچا، اس کا ذکر خیر کر دوں۔ میرا ارادہ کہیں اور تھا، لیکن وہ ذات کی جو ارادوں کو بدل دیتی ہے، اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔
میں نے قبلہ بزرگوار کے سامنے عرض کیا کہ یوں علم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے کسی اچھی جگہ پہ نصب کیا جائے، قبل اس کے کہ میں اپنی رغبت کا اظہار کرتا۔ آپ کے محسن جناب علامہ ظہور حسین خان نجوی صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمارے امام بارگاہ 7 بلاک میں اس علم کو نصب کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ کہ جو اس علم کی برکت سے آگاہ نہیں ہیں، اس کو شاید ایک عام سی بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ علم حرم کی طرف سے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، علم بھی نصب کیا جا رہا ہے اور مولا کے حرم کی طرف سے تبرک بھی دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً دنیا بھر میں مختلف ممالک اور ریاستوں میں تقریباً 25 مقامات پر اس علم کو نصب کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی وہ گروپ کی جو بنا ہے جس میں مختلف دنیا سے لوگ شریک ہیں کہ جو بانی ہیں اس علم کے، میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں تمام بڑی ریاستوں میں علم غدیر نصب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ ذہن میں آیا، ارے بدبختو، ارے احمقو، تم علی بانوں کو مٹانا چاہ رہے ہو۔ آج اسی دن تمہارے ملک میں ہر بڑی ریاست میں علم غدیر بلند ہو رہا ہے۔ ہر بڑی ریاست میں علم غدیر نصب ہو رہا ہے۔ تو یہ حرم کی طرف سے ہے، اللہ نے سعادت دی، یہ آپ کی خدمت میں پہنچا۔ انشاءاللہ اختتام پہ اس علم مبارک کی پرچم کشائی ہوگی۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ دوسرا جملہ یوم غدیر کے حوالے سے، عید غدیر کے حوالے سے۔ عید غدیر ایک تجدید عہد کا نام ہے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ؟ اگر تھکا تھکا سنیں گے تو میں تھوڑا خطاب کو لمبا کر دوں گا، اگر اچھے طریقے سے سنیں گے تو جلدی سے بات کو سمیٹ دوں گا۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات پر۔ یوم غدیر 18 ذی الحجہ کا دن تجدید عہد کا نام ہے، لیکن اس دن سے پہلے بھی اسی مہینے میں تجدید عہد کا دن اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاتے ہیں نا آپ لوگ حج پہ، حج کے 2 مین عمل ہیں، ایک ہے حج تمتع اور دوسرا ہے حج تمتع۔ ان دونوں اعمال میں تقریباً ہم خانہ کعبہ کے گرد 21 چکر لگاتے ہیں۔ کیسے؟ عمرہ تمتع میں ایک طواف ہے جس کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ حج تمتع میں آپ آئیں تو وہاں پہ ایک طواف حج ہے جو 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک ہے طواف النساء جس کے بغیر بیویاں حلال نہیں ہوتی۔ جو یہ آپ حج میں
حج کے اعمال میں مصروف ہوتے ہیں، حج تمتع میں مصروف ہوتے ہیں، اب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہے، جب تک طواف الرسال نہیں کرو گے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تو ہم نے 3 طواف کرنے ہیں، 3 طوافوں میں ہم نے 21 چکر لگانے ہیں، اور ہر چکر کی ابتدا کرنی ہے حجر اسود سے۔ توجہ کیجئے گا، ہر چکر کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ حجر اسود پر۔ جب حجر اسود پر پہنچنا ہے، مستحب تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس جائیں، جیسے ہمارے نبی جایا کرتے تھے، اس کا بوسہ لیں، بوسہ لے کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں، اپنے اس عقیدے کا اظہار کریں جو عالم زر میں تم نے اپنے پروردگار کے سامنے بیان کیا تھا۔ جب اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا تھا، اللہ نے ہماری روحیں خلق کی تھیں، ہماری روحوں کو خلق کیا، انبیاء کی روحوں کو خلق کیا، فرشتوں کی ارواح کو خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک اس سے 3 ولایتوں کا اقرار نہ لیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پہلی ولایت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ دوسری ولایت یہ تھی کہ میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور تیسری ولایت یہ تھی کہ میں علی اور اس کی معصوم اولاد کو ولی برحق سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہاں پہ آپ کو حجر اسود کی تاریخ بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے انبیاء سے اقرار لیا، اللہ نے ہمارے روحوں سے اقرار لیا، اللہ نے جب فرشتوں سے اقرار لیا، سب سے پہلے جس فرشتے نے ان 3 ولایتوں کا اقرار کیا اس کا نام ہے حجر اسود۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اپنی تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو شاہد قرار دیا۔ حجر اسود ایک فرشتہ تھا، اس نے عالم زر میں ہمارے دی گئی شہادتوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بعد میں ایک پتھر کی شکل میں بدل دیا، اس کی ایک تاریخ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر اس کا مقام یہاں پہ رکھا گیا کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ حجر اسود۔ اب مستحب ہے، توجہ کیجئے گا، یہ پہلا تجدید عہد ہے، دوسرا تجدید عہد غدیر میں ہے۔ مستحب ہے کہ جب آپ حجر اسود پر پہنچیں اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ کس کا؟ توجہ کیجئے گا میرے لفظوں کی طرف، اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ تو جو بھی بندہ مومن حجر اسود کے پاس پہنچ کر اپنے عقیدے کا اظہار ان لفظوں میں کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب ان 3 ولایتوں کی گواہی دیتا ہے، فرشتہ بھی تصدیق کرتا ہے، ہاں تو نے عالم زر میں بھی ان 3 شہادتوں کی گواہی دی تھی، اس دنیا میں بھی تو ان 3 ولایتوں کا اقرار کر رہا ہے، میں تیری گواہی کو قبول کرتا ہوں، تیری میں تصدیق بھی کرتا ہوں، قیامت والے دن بھی میں تیری تصدیق کروں گا۔ اور اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر رک جاتا ہے، یہ حجر اسود کہتا ہے عالم زر میں تو نے کچھ اور کہا تھا،
میں تیرا انکار کرتا ہوں۔ اور شاید یہی فلسفہ ہے، کیونکہ دیکھیے نا حج بھی اسی مہینے میں ہے اور پھر غدیر بھی اسی مہینے میں ہے۔ حاجی جو حج کر کے چلے تھے حجر اسود کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے تھے۔ نبی نے شاید اور یہ زیادہ تر قرین قیاس یہی بنتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس تجدید عہد میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہونا ہے۔ میرے امتی، میرے صحابی یہ نہ سمجھیں کہ عقیدہ فقط یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی نے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا بلند کر کے اپنے صحابیوں کو بتا دیا، حج میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر تم نے جو 2 گواہیاں دی تھی وہ مکمل نہیں ہے، جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہیں دو گے مجھے یہ 2 گواہیاں بھی قبول نہیں ہیں۔ دیکھیے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک جملہ جو رہ گیا ہے اس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے یہ اعلان کرنے سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اولا من انفسکم، اللہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَوْلَى مِنْ أَنفُسِكُمْ، اقرار لیا نا، أَلَسْتُ أَوْلَى مِنْ أَنفُسِكُمْ، کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ یہ معنی ہے مولا کا، یہ جان میری جان نہیں ہے، یہ وجود میرا وجود نہیں ہے، اس وجود پر میری نہیں چلتی، میرے مولا علی کی چلتی ہے۔ علی کہے کہ نگاہ اس طرف اٹھانی ہے میں وہاں پہ اٹھاؤں گا، علی کہے کہ نظروں کو جھکانا ہے تو میں جھکاؤں گا، علی کہے کہ میں نے سچ بولنا ہے تو میں سچ بولوں گا۔ یہی ہے نا اولا بالتصرف، میرے اس وجود پر میرا مولا مجھ سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ اور غدیر کے دن آج ہم نے یہ تجدید عہد کرنا ہے، یہ جان میری جان نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے، یہ نبی کی جان ہے، یہ علی اور اولاد علی کی جان ہے، جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ یہ تجدید عہد ہے، یہ مراد ہے مولا سے۔ بس میں نے اپنے بات کو سمیٹا، آخر میں حرم امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے صادر کیے گئے بیان کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام مقامات مقدسہ مراجع عالی قدر کی زیر سرپرستی چلتے ہیں، اور ہر عالم کے اندر علماء کرام کی ٹیمیں موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں کہ جو مل کر ایسے بیانات کو نشر کرتے ہیں مرجعیت کی زیر سرپرستی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے توجہ کا طلبگار رہوں گا، یہ قیمتی بیان ہے، علی کے در سے آیا ہے، گویا علی ابن ابی طالب ہم سے گویا ہیں، ایک ایک جملے کے وزن پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ میں بالکل
نص کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ایک بلند سی صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا سیما سیدنا و ولی نعمتنا الامام الحجہ ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس روشن اور تابناک دن میں ہم ایک ایسے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں جو فقط فتح و نصرت کا پرچم نہیں ہے بلکہ ہدایت و عدالت کا پرچم ہے. پیغام الہی کے تسلسل، امام حق کی بیعت اور غدیر کا پرچم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اسی دن عین دوپہر کے وقت صحرا کی گرمی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گواہ بنا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ذریعے ختم نبوت اور امامت کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جو دین کو کامل اور نعمتوں کو عروج کمال تک پہنچاتا ہے. اس علم غدیر کی پرچم کشائی جو علم ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اور اس علم کی ہم پرچم کشائی کریں گے. ذہن میں یہ جملے رکھنے ہیں، یہ پرچم کشائی ہم کیوں کر رہے ہیں، اس علم غدیر کو ہم کیوں بلند کر رہے ہیں، اس کی طرف یہ بیان اشارہ کر رہا ہے. اس علم غدیر کی پرچم کشائی فقط ایک نمائشی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک آسمانی اور ہمیشہ رہنے والے عہد سے تجدید و وفا کا نام ہے. میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، اس علم غدیر کی پرچم کشائی فقط ایک نمائشی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک آسمانی و ہمیشہ رہنے والے عہد سے تجدید و وفا کا نام ہے جس میں اللہ کے حکم سے امامت کو تاج پہنایا گیا. اور اس دن امت کی وحدت، جو وحدت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اور اس دن امت کی وحدت اور پہچان کا سنگ بنیاد رکھا گیا. لہذا اس پرچم کو فخر کے ساتھ بلند کرتے ہیں جیسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلند کیا تھا تاکہ یہ علم قیامت کے دن گواہی دے کہ ہم نے علی کی بیعت کی تھی. دوبارہ دہراتا ہوں یہ جملہ. لہذا اس پرچم کو ہم فخر کے ساتھ بلند کرتے ہیں جیسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلند کیا تھا تاکہ یہ پرچم، یہ علم قیامت کے دن گواہی دے کہ ہم نے علی کی بیعت کی تھی اور ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا تھا اور ہم عدالت علوی، اس کی معرفت اور ایمان کے راستے پر چلے تھے. اس بابرکت دن کی مناسبت سے
حرم امام علی علیہ السلام کی طرف سے صاحب العمر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بزرگ مراجع دین اور تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں حق کے مددگاروں، حق کے مطابق عمل کرنے والوں اور نور ولایت سے روشنی حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے، آمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ وہ دعا کہ جو میں اکثر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کیا کرتا ہوں، آپ کو بطور تذکر ذکر کرنا ہے، ایک آپ کو بھی اس طرح متوجہ کرنا ہے، جو سب سے بڑی میری دعا ہوتی ہے اور بڑا پرلطف و لمحات ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ جب اس گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہوں، سب سے بڑی میری دعا ہوتی ہے، اے میرے اللہ مجھے اور قیامت تک آنے والی میری نسلوں کو ولایت علی بن ابی طالب پہ ثابت قدم رکھنا۔ میری دعا ہے اے اللہ تعالی ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ولایت اہل بیت پر، ولایت امیر المومنین پر، ولایت ائمہ علیہ السلام پر ثابت قدم رکھنا۔ خدایا ان تمام مومنین کرام کو مولا علی کے در کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام مومنین کرام کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن ہم دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جوار اہل بیت نصیب فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ خدایا بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع عطا فرما، پریشان حال مومنوں کی پریشانیاں دور فرما۔ خدایا جو شخص بھی تشیع کے خلاف سازش کر رہا ہے، شیعان اہل بیت کے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمارے ایرانی بھائی، عراقی بھائی، جتنے بھی دنیا میں مومنین کرام موجود ہیں، ان کے خلاف جتنی بھی طاقتیں برسر پیکار ہیں، خصوصاً امریکہ، اسرائیل ان کے حواری، دعا ہے کہ اے پروردگار ان تمام طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا پرچم حق کو سر بلند فرما، ملت تشیع کو ترقی نصیب فرما، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، حق کا بول بالا فرما، حاضرین و ملتمسین کی نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآله